ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جس عنوان کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا، نیند کے آداب کے حوالہ سے آج ہمارا دوسرا ادب چل رہا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں نیند کے جو آداب بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے دوسرا ادب یہ ہے کہ جب آپ سونے لگیں تو آپ وضو کر کے سویا کریں۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اذا اتیت مضجعک فتوضع وضوءک للصلاۃ، اے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ بستر پہ آتے ہو تو بستر پہ آ کے اس طرح وضو کیا کرو جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ کیوں آپ نے یہ حکم فرمایا؟ دوسری حدیث میں اس کی وضاحت آ رہی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بات طاہرا، جس نے طہارت کی حالت میں رات گزاری، بات فی شعارہ ملکن، اس کے بستر پہ اللہ رب العزت کا ایک فرشتہ آ کے رات گزارتا ہے، اور یہ بندہ رات کے جس پیر میں بھی اٹھتا ہے، پہلو بدلتا ہے، کروٹ چینج کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کا فرشتہ اس کے لیے یہ دعا کرتا ہے، اللہم اغفر لعبدک فلان فإنہ بات طاہرا، اے اللہ اپنے فلاں بندے کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے، کیونکہ اس بندے نے رات طہارت کی حالت میں گزاری ہے۔ اور ناظرین، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت اور بہت بڑا فضل ہے کہ انسان مسلمان جب بستر پہ آتا ہے، وضو کر کے لیٹتا ہے، اللہ رب العزت کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عشاء کی نماز ادا کر کے جب اس طرح سنت کے مطابق اور آداب نیند کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے لیٹتا ہے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اس کی ساری رات اس کے نامہ اعمال کے اندر عبادت لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔